عامی صاحب ذرا ہم بات کر لیں ایک خط یا یوں کہہ لیجئے دو خط جو لکھے گئے، ایک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے، جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے، اس پر آج تو دو بینچ بن گئے نا جی سر اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل کے، دو بینچ آج ان کی ابتدائی سماعت ان ہوئی کی توہین عدالت کی درخواستوں کی سماعت ہوگی بالکل اور آج جو سماعت ہوئی ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے خط سے متعلق جو بینچ بنا ہے جی سر اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے جی ہاں اور اس میں یہ کہا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے تو اپنے خط میں کہا کہ مجھے یعنی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے افسر کا یہ پیغام ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ اور یہ بھی پیغام دیا گیا کہ سرولنس کے طریقہ کار کی سکروٹنی سے بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اور یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے اس میں زیادہ نا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو۔ اب اس پر وہ ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے بھی آپ قوم سے خطاب کیا سر آج غیر معمولی طور پہ ایک دم نمودار ہوئے اور کہا ہے کہ ایسا تاثر ہو رہا ہے کہ جیسے مداخلت ہو دباؤ رہی میں لایا ہے جا رہا ہے۔ سن لیں سر ذرا انہی کی زبانی ذرا دکھائیے جی آج منصور عوان صاحب کیا فرما رہے تھے۔ یہ جو منصور عوان صاحب بہت اچھے وکیل ہیں اور بڑی عزت ہے ان کی، لیکن جو بات انہوں نے قوم سے پیغام میں کہی ہے وہ عدالت میں کہنی چاہیے تھی، وہاں درخواست دیں، وہاں اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ بھئی بابر ستار صاحب تو ایک قطعی بات کہہ رہے ہیں نا، تو جن پہ گزری ہے، بہرحال اس معاملے میں زیادہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر اس وضاحت کی بھی وضاحت اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دی، ذرا ان کی بھی سن لیتے ہیں وہ کیا فرما رہے تھے۔ تاثر کو رد کر رہے ہیں سر وہ مبینہ مداخلت کے۔ دیکھیں تارڑ صاحب بہت سینئر وکیل ہیں، میری گزارش تو یہ ہوگی کہ جو کچھ بھی وہ فرما رہے تھے یہ عدالت کے سامنے کہنا چاہیے نا۔ عدالت جو عدالت سماعت کر رہی ہے وہاں جا کے اپنا ایک نقطہ نظر آپ پیش کریں، اور میرا خیال عدالت ایسا تو نہیں کر سکتی کہ جو حساس موضوعات ہیں اگر کہ ان کیمرہ ان کی سماعت کی ضرورت ہو تو کہیں نہیں جی ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ معاملات سارے جو عدالت کے معاملات ہیں وہ پریس کانفرنسوں میں یا جو سوشل میڈیا پر میسیجنگ کے ذریعے سے یا الیکٹرانک میڈیا پر میسیجنگ کے ذریعے سے نہیں طے ہونے چاہیے، ان سب کو عدالت کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یہی تو سوال زیر تفتیش ہے۔ یہ بات اس کا سختی سے سدباب ہونا چاہیے۔ عدلیہ جو ہے اعلیٰ عدلیہ، اس کو کسی سیکورٹی ادارے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تب رفع ہو جائے گی، آئندہ کے لیے کوئی ضابطہ کار بن جائے گا، مگر یہ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اور جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور جس طرح الزامات لگ رہے ہیں اور جو مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اب تو دیکھیں نا، اب عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے اس پر بھی توہین عدالتی کارروائی ہو رہی ہے۔ اب سوشل میڈیا کو کون لگام ڈالے؟ اب بابر ستار صاحب کے کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، تو یہ جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں، منصور عثمان عوان صاحب ہوں، عطا تارڑ صاحب یا عطا اللہ تارڑ صاحب ہوں، اللہ تارڑ صاحب بھی ایک بڑے اچھے وکیل ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں سر وہ انہوں نے جو جملہ، اگر آپ کہیں جاتے ہیں چھوٹا سا ان کا جملہ سنا دیتے ہیں، دکھائیے جی خطوط کے ذریعے۔ تارڑ صاحب کی رائے بھی اپنی سر آنکھوں پر ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں کمرہ عدالت میں ہونی چاہیے نا۔ اگر کسی شخص خط لکھتا ہے یا رابطہ کرتا ہے آؤٹ آف کورٹ، کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ اس لیے نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، تو یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ سر ٹھیک ہے، نہیں یہ عدالت میں آ کے بات کیجئے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب سے ملیے، ان کو معروضات پیش کیجئے۔ یہ کوئی پریس کانفرنسوں کا اور بیانات کا موضوع نہیں ہے، سر خطوط اور یہ بھی تو تاثر جو ہے اس کو دور کیجئے۔ عدلیہ جو ہے اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور بڑے یعنی اس سے پاکستان کا جو پورا نظام ہے اس کو بہت شدید نقصان پہنچے گا۔ تو ان کی اصولی بات طور پر تو مجھے ان کی بات میں وزن لگتا ہے، لیکن یہ سارا معاملہ عدالت میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اٹارنی جنرل کو کرنا چاہیے، ایڈوکیٹ جنرل کو کرنا چاہیے، یا ان کے جو وکیل متعلقہ ہیں ان کو معروضات پیش کرنی چاہیے، اور پھر عدالت بھی ظاہر ہے کہ عدالت بھی ہماری عدالت ہے نا، پاکستان کی عدالت ہے، آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھتی۔ سر جب خطوط کے
چیف جسٹس جو تھے سردار اقبال صاحب جی مرحوم، وہ ایک بڑی دلچسپ بات کہا کرتے تھے. وہ کیا؟ انہوں نے کہا انصاف تو اندھا ہوتا ہے، ہاں وہ بالکل انہوں نے کہا پٹی بندی ہوتی ہے وہ لیکن جج کو اندھا نہیں ہونا چاہیے. اور جج کے فیصلے بولنے چاہیے، جج کو بھی نہیں بولنا چاہیے. اس لیے ہمارے یہاں تو اب یہ بھی ہو گیا نا کہ جج حضرات طرح طرح کے ریمارکس دیتے ہیں. اب ایک ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے تو کہا یہ ان کو اگر آپ الیکٹرانک بائکس دے دیں گے تو ون ویلنگ کریں گے، لڑکیوں کے درسگاہوں کے آگے جائیں گے. سر اس پہ کل جواب دیا ہے مریم صاحبہ نے، مریم لیکن نے ہم اس جواب کو دیا. اب یہ الیکٹرک جو ہے یہ موٹر سائیکل، اس پہ تو ون ویلنگ ہوتی نہیں ہے بالکل. لیکن یہ ججوں کو زیب نہیں دیتے. سر انہوں نے اس طرح پابند بھی کے کر فکر دیا ہے کہ اس پر آپ کوئی بیان بھی نہیں دے سکتے. گزرا مطلب اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ یعنی ہم کیوں مطلب آپے سے باہر کیوں ہو رہے ہیں؟ پوری قوم جو ہے ہر شخص آپے سے باہر ہو رہا ہے. تو جن لوگوں کی طرف اب عدلیہ ہے، اس کا اعلیٰ مقام ہے، عرفہ مقام ہے، اس کے لوگ رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، اپنی داد فریاد لے کے جاتے ہیں اور سنوائی ان کی ہوتی ہے، ان کو انصاف ملتا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور عدلیہ کے بارے میں کوئی بیانات جاری کرنے اور پریس کانفرنسیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ عدالت میں جائیے، وہاں اپنی معروضات پیش کیجئے، وہیں سنوائی ہوگی آپ کی، اور ہونی چاہیے. صحیح ہے. آگے بڑھنے سے پہلے سر صرف یہ ہے کہ کیونکہ جواب اس لیے دیا کہ خطوط جو ہیں سر ان کے متن بھی تو لیک ہو رہے ہیں نا بھائی. سر، مطلب وہ عدالت جو بھی نہیں ہو رہا ہے وہ رہی. تو ہو رہا ہے. اب خطوط ہم نے تو نہیں لکھے نا، ججوں نے لکھے ہیں نا. ہاں تو پھر چلیں سر، آپ نے ذکر کیا ہے کہ جی احتیاط سے کام لینا چاہیے. اب احتیاط سے کام لینا ہوگا کیونکہ کس کو لینا پنجاب کی حد تک ہر شخص کو لینا ہر ہوگا نا. شخص کو لینا ہوگا. جو لوگ پیغام بھیجتے ہیں، جی جو واٹس سرویلنس ایپ. کرتے ہیں، جو نہیں سر نہیں، جو خوابگاہوں میں کیمرے لگاتے ہیں، آپ وہاں جا رہے ہیں. کمال کر رہے ہیں آپ. میں بات یہ کر رہا ہوں تماشا ہے یار. پورا ملک کا نظام آپ زمین بوس کرنا چاہتے ہیں. عدلیہ کی بے توقیری ہو جائے گی، پھر باقی کیا رہے گا؟